السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار ماں اور بہنوں، شہر نشین بتشریف فرما اس بستی کے اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے تمام معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، میرے عزیز دوستو، انتخابی جلسہ ہے۔ 2 فروری کے دن بلدیہ انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کی جامع ترقی کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے، اور وہ ایکشن پلان مجلس اتحاد المسلمین نے شہریان حیدرآباد سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جن افراد سالانہ اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس 2100 روپے دیتے ہیں، مجلس اس بات کا آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ جو 2100 یا اس سے کم دیتے ہیں، آئندہ سال انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب کرے گا تو ہم پراپرٹی ٹیکس کو 101 روپیہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر گھر میں صرف 101 پراپرٹی ٹیکس آپ ادا کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اکبر الدین اویسی کی قیادت میں تلنگانہ کی اسمبلی میں بارہا احتجاج اور حکومت کی طرف اس بات کی توجہ دلانے کی بنا پر حکومت نے مجلس اتحاد المسلمین کی اس نمائندگی کو قبول کیا، اور میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جس کسی کے گھر میں لائٹ کا بل ہوگا اور 31 دسمبر 2015 تک اس بل میں 100 یونٹ یا اس سے کم اگر آپ برقی استعمال کرتے ہوں گے، اور اس میں جتنا بل ہوگا، جتنا سرچارج ہوگا، وہ تمام کا تمام مجلس کی نمائندگی پر اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2015 تک، اور اگر 100 یونٹ کے اوپر آپ برقی استعمال کر رہے ہیں تو سرچارج اس میں معاف کر دیا گیا ہے، خاری بلخی کا بل آپ کو دینا ہے، یعنی جنوری کے مہینے سے جو بل آئے گا وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ 31 دسمبر 2015 تک جتنا بھی آپ کا بل ہوگا اور بقایا بھی ہوگا مجھے معلوم، تو کم سے کم اس میں آپ کو 70-80% اس میں راحت ملے گی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوا۔ پانی کا بھی بل ہوگا 31 دسمبر 2015 تک جتنا بھی پانی کا بل ہوگا وہ تمام کا تمام معاف کر دیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بل تو معاف ہو رہا، پانی لائنوں میں آنا ضروری ہے، اچھا پانی لے کر آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کوشش کر رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں مختلف مقامات پر پانی کے ریزروائر بنائے گئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسا ہی یہ چالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ان تمام مقامات، ان تمام علاقے جات جہاں پر پینے کے پانی کی لائن کی قلت ہے، انشاءاللہ تعالی وہ صحیح طریقے سے پانی کی سپلائی ہوگی۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجلس نے اس بات کا ارادہ کیا، اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں مچھروں کی کثرت زیادہ ہے۔ ہاں، یہ سیاسی موسم ہے، بلدیہ کے انتخابات ہیں، تو مختلف سیاسی جماعت کے مچھر بارکس میں پھر رہے آ کے مختلف آ گئے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے اتحاد اور آپ کی بہادری اور آپ کی سوچ، آپ کی فکر، اور جو اللہ نے آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے قوم و ملت کے لیے، 2 تاریخ کے بعد یہ تمام مچھر سے پاک ہو جائے گا پورا حیدرآباد۔ مگر اصل مچھر جو ہم کو ڈینگو ملیریا دے رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے مجلس اس بات کا ایک پلان بنا کے رکھی ہے کہ بلدیہ میں جو اینٹامالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مستحکم کیا جائے، اور ایک میپنگ کی جائے کہ شہر کے ان مقامات کی نشاندہی ہو جہاں پر کثرت سے مچھر کی پیداوار ہوتی ہے، وہاں پر دوائی اور فاگنگ کا انتظام صحیح ہوگا، تبھی جا کر ہم ان مچھروں کی وجہ سے جو ہمارے بچے اور ضعیف حضرات گھر میں لوگ بیمار پڑتے ہیں، اس کی روک تھام کا ہم انتظام کر سکتے ہیں۔ مجلس اس بات کا بھی آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ شہر حیدرآباد میں
بہت سے ایسے مقامات ہیں، حساس مقامات ہیں جہاں پر ماضی میں فرقانہ فساد ہوا، ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو بعض بیوقوف قسم کے نوجوان لڑکے ان کو چھیڑتے ہیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر عورتوں کے گلوں سے چین سنیچنگ ہوتی ہے۔ مجلس اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ گریٹر حیدرآباد کی بلدیہ کے فنڈ سے ایسے مقامات کی نشاندہی کر وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ کا ایک جال بجھا دیا جائے تاکہ کیمرے کے ذریعے یہ تمام کے تمام کارروائیوں کی روک تھام ہو سکے، کیونکہ شہر میں امن رہنا بہت ضروری ہے۔ بغیر امن کے شہر میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا، کوئی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے، بلکہ میں تو کمشنر آف پولیس کو تجویز دیا کہ مثال کے طور پر چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پر انسپیکٹر کے کمرے میں ایک کیمرہ لگانا، لاک اپ میں کیمرہ لگانا، اور عوام کو معلوم ہونا انہوں کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پولیس بھی کام کرنا، اور ایسا کیمرہ لگانا کہ جو کوئی بھی سیل فون پہ چاہے دیکھنا چاہے دیکھ سکتے کہ چندرائن گٹا انسپیکٹر سو رہے، کھا رہے، کیا کھا رہے، کون کھلا رہا، کیا کام کر رہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو کمشنر پولیس ہنسنا شروع کرے، رہی آپ نئی بات کر رہے، بولا نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں، آپ قبول کر لو۔ ہندوستان کی عوام، حیدرآباد کی عوام دیکھے گی کہ کون جا کے مل رہا، کیا جا کے مل رہا۔ بہرحال یہ ایک مجلس کا ایکشن پلان ہے سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کا پورے شہر حیدرآباد کے حساس مقامات پر، تاکہ شہر میں امن رہے، شہر ترقی کر سکے۔ یہ مجلس کام کر رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ کا کام، حکومت نے ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا کہ اسپیشل فلائی اوورز بنائے جائیں گے، اس کے تعلق سے بھی مجلس نے نمائندگی کی۔ جتنے چندرائن گٹا میں 3 فلائی اوورز بنے، چاہے چندرائن گٹا کا ہو، اپو گڑا کا، کندی گیٹ کا ہو، یہ تمام کے تمام مجلس کی نمائندگی پر یہ کام انجام دیے گئے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جو کام ڈیولپمنٹ کے رکے ہوئے انشاءاللہ تعالی، بارکس کی اس بستی کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کو ایک پلان بنا کر جنگی پیمانے پر اس کو لے کر ان تمام کاموں کو تکمیل کر دیا جائے گا، اور اس میں آپ تمام کی تعاون، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد کی جامع ترقی کرنا چاہتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شہر میں بہت زیادہ غریبی ہے، شہر میں بہت زیادہ پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں۔ بلدیہ میں سینکشن جو پوسٹ ہیں وہ 2450 پوسٹ ہیں۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی کہ ان تمام پوسٹ کو فل کیا جائے گا، پر کیا جائے گا۔ اس سے فائدہ پڑھے لکھے بے روزگار مسلمان نوجوانوں کو بھی ہوگا، 4% تحفظات ان کو ملیں گے، اور 2700 پوسٹ اور نکالنا ہے۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرے گی۔ یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ عوام کو معلوم ہونا کہ بھائی میں مجلس کو تو ووٹ دے رہا ہوں، مگر مجلس کا پروگرام کیا ہے، مجلس کیا کرنا چاہتی ہے۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرے گی۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ بات نہیں کرتے کہ ایسا کریں گے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے خاص خالی 2 پوائنٹ ہے، ایک مجلس کو گالی دینا، دوسرا اسد الدین اویسی یا پھر مجلس کے اراکین کو گالی دینا۔ ارے گالی سے ہٹ کر، تنقید سے ہٹ کر، ریکیک حملے سے ہٹ کر کچھ تو اچھی بات کرو کہ ہم یہ کرنا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، مگر کچھ نہیں کیے۔ آپ بتائیے کہ کانگریس پارٹی آ کر آج غرور اور تکبر میں ڈوب کر کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری وجہ سے مجلس یہاں تک آئی۔ ارے ظالموں، تمہارے عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ مجلس اگر اس مقام پر آئی ہے تو یہ تمہاری وجہ سے نہیں، مجلس اگر اس مقام پر آئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے۔ اس اللہ نے ہم کو عزت دی، اس اللہ نے ہم کو کامیاب کیا، کیونکہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کانگریس پارٹی کی وجہ سے دل میں محبت نہیں پیدا ہوتی۔ اگر تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک آئے تو پھر تم 208 سے 44 تک کیسا آ گئے؟ اگر تمہاری وجہ سے میں یہاں تک آیا تو پھر تم 208 سے 44 پر کیسا آ گئے؟ کس کی وجہ سے آئے؟ ارے وہ بھی آئے تو اللہ کی وجہ سے آئے، وہ بھی آئے تو اللہ کی وجہ سے آئے۔ اور کانگریس پارٹی اس طرح کی جھوٹ بول کر ان تمام بزرگوں کی توہین کر رہی ہے
جو آج بھی الحمدللہ زندہ ہیں اس بستی میں، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس برے حالات کو بھی دیکھا تھا جب جلسے کرنے نہیں دیے جاتے تھے، جب لوگ ڈراتے تھے، اس زمانے میں وہ جیالے بہادر لوگ جو آج ضعیفی کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے، مگر ان کی آنکھوں میں آج بھی وہ چمک باقی ہے، ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ نوجوانوں کے دلوں میں حرارت پیدا کر سکتی ہے۔ آج مجلس نے آج مقام حاصل کیا تو انہی بزرگوں کی قربانی اور محنت کی وجہ سے حاصل کیا۔ ارے تم تہمت لگا رہے ہو ان ہمارے بزرگ ماؤں پر جنہوں نے چلچلاتی دھوپ میں گھنٹوں ٹھہر کر اپنی انگلیوں کو سڑا سڑا کر اس جماعت کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تم الزام لگا رہے ہو ان اہل دل پر جنہوں نے اس جماعت کی کامیابی کے لیے راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر سجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر اس جماعت کی کامیابی کے لیے اللہ سے بھیک مانگی۔ ارے جماعت اگر یہاں تک آئی تو اللہ کی وجہ سے آئی، اس میں کوئی سیاسی جماعت یا کانگریس کا رول نہیں ہے۔ آج کانگریس پارٹی حسد کرتی ہے، کانگریس پارٹی پریشان ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں، دلتوں اور کمزور طبقات میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کر رہی ہے۔ مہاراشٹر میں یہاں پر آپ کے سامنے مجلس کے MLA وارث پٹھان بمبئی سے کامیاب ہوئے، اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کامیاب ہوئے تو کانگریس پارٹی کو پریشانی شروع ہو گئی۔ ارے مجلس یہاں پر آ گئی، ہم بنگلورو کو گئے، اتر پردیش کو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کا حق مل سکے۔ ارے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہر مسلمان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالے۔ کانگریس نہیں چاہتی کہ ہندوستان میں مسلمان اور دلتوں کی قیادت ابھرے۔ مجلس ان کمزور طبقات کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہتی ہے اور کانگریس کو اس کی بڑی فکر ہے کہ کیسا کر رہے ہیں۔ آج میں میری تقریر کے ایک بیان پر طوفان مچ گیا، ٹی وی چینل کے اوپر بحث ہونا شروع ہو گئی، تیلگو ٹی وی چینل پر بھی بحث ہوئی کہ اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے بلدیہ کے الیکشن کو گوشت سے جوڑ دیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے عوام کے سامنے اس بات کو رکھا کہ آج مہاراشٹر میں وارث پٹھان ہے، ممبئی کے قریب وہ ایک بلدیہ ہے، کون سا میرا بنڈار، وہاں پر گوشت کی دکانوں کو 6 دن بند کر کے رکھ دیے۔ میں بتایا کہ دیکھو جہاں پر BJP اقتدار میں آتی ہے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ بمبئی میں پورے مہاراشٹر میں بڑے کا گوشت نہیں ملتا، آپ کو اب نہیں ملتا بڑے کا گوشت، بین لگا دیے۔ اب اس پر طوفان مچ گیا، انہوں لکھ جا کے گوشت سے جوڑ دیا الیکشن کو۔ میں کہاں گوشت سے جوڑا؟ BJP بول رہی کہ ہمارے کو گوشت کھانے والوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں۔ اچھی بات ہے، نکو لو، ایک ووٹ نہیں ملتا تمہارے کو حیدرآباد میں۔ پھر گوشت کھانے والے حیدرآباد میں زیادہ ہے، 80-90% لوگ کھاتے، اور پھر میرے بیان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گوشت کے کاروبار میں بہت سے لوگ ہیں، اس میں سے مسلمان نہیں۔ حیدرآباد میں 10,000 بکرا کٹتا روز، 3,000 بڑا جانور کٹتا آفیشلی، 13,000 جانور کٹتا پورے شہر کے لیے۔ آپ بولیں گے اس سے تعلق نہیں ہے، تعلق ہے اس سے۔ یہ ہمارے شہر کی اکانومی سے اس کا تعلق ہے، معاشیت سے اس کا تعلق ہے، اور اس پر ایک واویلا مچانا، اس پر طوفان کھڑا کرنا، ٹی وی پر بحث کرنا، اور پھر BJP، تیلگو دیسم، کانگریس، TRS سب ایک ہو کے بولنا انہوں کیا کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، گوشت کھاتے لوگ، گوشت کیوں کھاتے؟ مہنگائی کے دور میں اگر آپ جا کر کسی گھر میں بولیں گے کہ بھائی آپ کے گھر میں 6 بچے ہیں، آپ بچے کو مسور کی دال یا تور کی دال کھلائیں گے جو 130 سے 140 روپے میں کلو ملتی۔ اماں بولے گی نہیں میاں، 6 بچے ہیں، 6 کو دال کھلاؤں گی کیا، ایک کوئی بس نہیں ہوتا۔ تو اماں کیا بولیں گے؟ اماں بولیں گے 120 روپے کا آدھا کلو بڑے کا گوشت لے کے آؤ جا کے دکان سے، 120 روپے لاؤ۔ کون کتنا بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ 460، 480 پوٹلے کا گوشت 500 روپے کا، کون خریدیں گا وہ مہنگائی کے دور میں؟ یہ سب کھاتے، مگر نہیں، آپ ہی کھاتے۔ اچھا میں کھاتا نا، جتنے بسم اللہ ہوٹل ہے، کلیانی بریانی، چلو میرے ساتھ چلو، چل کے باہر ٹھہر کے بلا کے پوچھیں گے تمہارا نام کیا، انہیں بولیں گا رام، ایک بولیں گا رحمان، ایک فلاں بولیں گا، سب کھا رہے گپا، ہمارے کو بدنام کر رہے، ہم ہی کھاتے، پورے مل کے کھا رہے۔ ایسا دکھتا بسم اللہ ہوٹل میں کہ قومی یکجہتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی وہاں پہ۔
पुलिस कमेटी पूरे बैठ के खा रहे वहां पे, सब खाते वहां पे, बुरी बात नहीं है। क्यों खाते लोग? उनको ताकत होना। बच्चे को जाके बोलेंगे बैगन खा, ताकत आती बैगन में उसको। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, गलत समझ नहीं समझना, मेरे को मालूम क्या सोच रहे आप, मैं वो नहीं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं। तो ये हर चीज पर तनाजा खड़ा करना, क्या हुआ? टाइम है अभी। हर चीज पर, हमारी हर बात पर एक तनाजा खड़ा कर देना, ये बोल देना इन्हों ऐसा बोले, अरे क्या नहीं बोलना क्या? खामोश बैठ जाना क्या? गूंगे बन के बैठना क्या? अरे मेरे भाई, जमहूरियत है, हमारे पास कहावत है, बच्चा रोया है तो अम्मा दूध पिलाती। हमको बोलना है, लड़ना है, हमारे मसाइल को रखना है, ये बताना हुकूमत के सामने, मगर हर चीज को लाके मजलिस से जोड़ देना। कांग्रेस पार्टी 208 से 45 भी आ गई, तेलंगाना देके भी हार गई, महाराष्ट्र से हार गई, हरियाणा से हार गई, कहां हार गए, सब लाके मजलिस पे डाल रहे। ऐसा दिख रहा है कि हमारे हैदराबाद की कहावत है कि गरीब की जोड़ू सबकी भाभी, मैं भाभी बना हूं क्या सबकी? हर चीज लाके हम पे देनू करे। अरे मैं करा, तुम्हारी वजह से मोदी बना प्राइम मिनिस्टर, मेरी वजह से नहीं बना। तुम अगर गुजरात में रोक देते उसको तो उन्हें दिल्ली को नहीं जाता। तुम में दम नहीं था, तुम में हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। अरे हम खड़े रह के बोल रहे 5 साल से उसके खिलाफ, तुम्हारे जबानों में नाम नहीं आता उसका, पी पी टी टी करते खाली उतर गो। तुम्हारी वजह से उन्हें दिल्ली में बैठ गया जाके, 285 एमपी ला लिए, वहां जाके उन्होंने बैठ गए, और वहां जाकर बैठ गए उन्होंने बोल रहे मित्रों 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 मित्रों। अरे खत्म कर भाई, कब तक मित्रों बोलेगा? 15 लाख के 15 पैसे नहीं आए मगर मित्रों हैं। अजीब और गरीब बात है इस वजीर आजम की। पिछले साल 26 जनवरी को अमेरिका के ओबामा आए थे, तो मोदी साहब जनगण मन हो रहा यूं सलूट मारे। हामिद अंसारी हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया, उन्होंने सीधा खड़े रहे, तनकीद करे, देखो उन्होंने सलूट नहीं मारे। कानून क्या बोलता? जो पुलिस वाला यूनिफॉर्म में रहता, जो आर्मी में रहता, नेवी में रहता, उन्हें सलूट मारना, सिविलियन नहीं करता। मगर आज क्या हुआ? 26 जनवरी दिल्ली को फ्रांस के सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट बाजू थे, मोदी सलूट नहीं मारे, उस पर तनकीद करना क्या आप? क्यों नहीं करे सलूट आप? अरे हर चीज, इलेक्शन हो रहा तो बोल रहे फिरका परस्ती के मजारे कर रहे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो बोलते थे जो मोदी को वोट नहीं डाला पाकिस्तान चले जाओ, बोलते थे कि जो वोट नहीं डाले गोश्त। मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, मुख्तार अब्बास नकवी बोले, मेरे बाजू बैठ के बोले गोश्त खाना तो पाकिस्तान चले जाओ आप। मेरा मिस्टर क्या बोल रहे? हाँ, मेरा गोवा में मिलता ना बड़े का गोश्त, फिर गोवा में लीगली मिलता आपको, बोले नहीं खाना है तो वहां चले जाओ। कुदरत का भी निजाम देखो आप, अल्लाह भी ऐसा इंतजाम करे। हमारे को बोलते थे, खुद मोदी पाकिस्तान में उतर गया कब बोल के, और ऐसा उतरा, प्लेन से उतर के मैं टीवी पे देख रहा था, हमारे वजीर आजम ऐसा उतर रहे, खुशी खुशी उतर रहे ऐसा, और ऐसा हाथ पकड़े नवाज शरीफ का। तो कोई मेरे को फोन करके बोले देखे टीवी पे, मैं क्या हुआ? बोले ऐसा दिख रहा नुमाइश मैदान में 30 साल पहले 2 गुम गए थे, 30 साल के बाद मिल रहे ऐसा लाभ। क्या अजीब और गरीब, अरे हाथ पकड़ के आओ, बहुत अच्छा। मैं बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए। हम कहां बोले पाकिस्तान से, हमारे क्या करना है पाकिस्तान से, किधर है कि हमारे को मालूम भी नहीं, मिलो अच्छा है, मगर हमारे से क्यों जोड़ते? कुछ भी हो ला के हमारे गले में डालते पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है हमारा, मगर तुम मिलने गए वहां पठानकोट हो गया, ये कहीं को हुआ, फिर इसका जिम्मेदार कौन? मेरे अजीज दोस्तों, हर महाज पर बीजेपी हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। 18 महीने में पेट्रोल की कीमत 1 बैरल $35 पे आ गई। इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने 55 थी, 35 पे आ गई। 5 रुपए पेट्रोल पे कम नहीं कर सकते। और कांग्रेस वाले इनको कोई नजर नहीं आता। बीजेपी बोलती मजलिस एंटी नेशनल है, कांग्रेस वाले बोलते इन्हों कम्युनल है। अरे कभी तो समझ जाओ, सुधर जाओ, तुम्हारे पास पॉलिसी क्या है, तुम्हारे पास प्रोग्राम क्या है, वो आवाम के सामने रखो। और आकर बोलना के ऐसा थे, अरे असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल पे फिरते, उनके बाबा मैचलेस गाड़ी पे फिरते। हाँ भाई फिरते थे। मरहूम कायद सालार मिल्लत की जूतियों का तुफैल मैं यहां तक आया। मेरे बाप का एहसान है, मेरे बाप ने मेरी तरबियत की, मुझे दुनिया समझाया, मैंने सियासत उनके पैरों के पास बैठकर सीखी। हर औलाद अपने बाप पर फख्र करता है,
اور اگر جو نہیں کرتا انہیں اس کا بیٹا نہیں ہے، نالائق ہے انہیں. آپ بھی اپنے باپ پہ فخر کرو نا. کون روک رہا آپ کو؟ نہیں ان کے بابا میچلیس موٹر سائیکل پہ تھے، اس پہ نہیں. بھائی میں آیا ہوں موٹر سائیکل پہ، آپ کو جلن ہو رہی کیا؟ چلاؤ موٹر سائیکل، بیٹھو. آپ بھی کون بول رہے؟ کون نہیں چلاتے موٹر سائیکل؟ میں چلاتا ہوں موٹر سائیکل، پھر تو معلوم میرے کو شہر کی ٹریفک کیا ہے، کس طریقے سے لوگ جاتے ہیں. مگر یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے. ارے موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے، گھوڑے پہ بیٹھیں گے، اونٹ پہ بیٹھیں گے، ہتھی پہ بیٹھیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، تمہارا کیا جا رہا بولو؟ تمہارے کو کیوں تکلیف ہو رہی پیٹ میں؟ تم کیا کرے بتاؤ؟ اتنے سال تم کہاں تھے؟ اور بول رہے کہ نہیں. انہوں دلی کے ایک بہت بڑے لیڈر میرے کو دلی سے بولے بارکس والوں کا خیال رکھنا. کیوں؟ اللہ نہیں ہے کیا؟ انہوں خیال رکھے تو اچھا ہے. انہوں کون ہوتے کون جی؟ انہوں دلی سے بول رہے ہیں ان کو خیال رکھو. بابو جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، راجا رجواڑے ختم ہو گئے پورا. جمہوریت میں انہوں بولے تو بولے نا ان کو، کئی کو دلی میں بیٹھے آرام سے آ کے مقابلہ کرو بولو. کون روک رہا ان کو؟ نہیں انہوں بولے ہمارے کو. ان کا کب تک بولے؟ ان کا ایک لیڈر ہے دگ وجے سنگھ، آج سے 1.5 مہینہ پہلے میری آدھی فوٹو ڈال دیا، آدھی فوٹو موہن بھگوت کی ڈال دیا. اب ڈال کے بولا دیکھو دونوں میں. میرے کو لوگ بولے ٹی وی والے بولے اس پہ کیا بولیں گے؟ ملا میں بولتا ہوں تم دکھاتے نہیں. آپ پہلے بولو، ریکارڈنگ کرتے، بعد میں سمجھ میں آ تو دکھاتے. ملا سنو، ملا اگر دگ وجے کی اماں کی فوٹو لگایا تو کیا بولتے تم؟ لگائیں گے نا بھائی. دگ وجے کی باپ کی لگایا، یا دگ وجے کے جو سیاسی باپ یا سیاسی ماں ہے یا سیاسی بیٹا ہے اس کے لگایا تو کیا بولتے؟ ارے کیا بولتے بھائی آپ لوگ؟ جو منہ کو آیا بولتے. ملا کئی کو چھیڑے ہمارے پیچھے، کئی کو آئے. ہماری فوٹو لگائے آدھی فوٹو، اگر آپ کے گھر والوں کی لگا کے دکھا کے بولے انہوں فلاں ہے، ہیروئن ہے، تو کیا بولتی آپ؟ ارے میرے اسد الدین اویسی کی فوٹو کی اہمیت نہیں ہے. اسد الدین اویسی کے چہرے پر جو داڑھی ہے اور جو ٹوپی ہے اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر نفرت ہے ان کو مسلمانوں کی داڑھی اور ٹوپیوں سے. اسی لیے نفرت کی عکاسی اس طرح سے کر رہے ہیں. نفرت ہے مسلمانوں کی قیادت سے، نفرت ہے مسلمانوں کی بے باک آواز سے، نفرت ہے کہ ان کے ہاتھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کر سکتا ہے. اور پھر آ کے بولنا ارے ایک ہی ظلم کر رہے، ایک ہی خاندان پہ ظلم کر رہے. ارے اکبر الدین اویسی پہ جب حملہ ہوا تو تم کیا کیا بولے تھے؟ بولو عوام کے سامنے. میں بولا نہیں، وہ راستہ اختیار نہیں کروں گا. میں قانون کا راستہ اختیار کروں گا. اور آپ کے سمدھی کمشنر پولیس تھے نا، پوچھنا ذرا جا کے ان سے. آپ کے سمدھی تھے انہوں کمشنر پولیس، جب بھول گئے. اچھا اگر یہ بات صحیح ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کو، راجیو گاندھی کے قاتل مدراس کے جیل میں چھوڑ دو نا بھائی. آپ لکھ کے دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو. چلو چیلنج کرو، چلو چھوڑ دو ان لوگوں کو. بولو تمہاری پارٹی کو جیل سے چھوڑ دو ان لوگوں کو. تمہارا خون خون ہے اور میرا خون خون نہیں ہے. یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں تم؟ یاد رکھو میرے منہ میں بھی زبان ہے اور اللہ نے مجھے سیاسی سوچ دی ہے. میں نے سیاست سیکھی ایک بڑے سیاستدان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. تم میری سیاست کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میری زبان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے جو مجھے سوچ اور فکر دی تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. الیکشن آئیں گے جائیں گے، یاد رکھو پرسنل مت کر لو اس کو، پرسنل مت کر لو. قانون اپنا کام کریں گا، پرسنل کریں گے تو میں یاد رکھو بھولتا نہیں ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں. یاد رکھو معاف کرنا یقیناً معاف ہو جائیں گا مگر بھولتا نہیں ہوں میں. یہ چیزیں غلط ہے اور کانگریس پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہندوستان ان کا غلام ہے. بدل گیا ہندوستان پورا. اسپرنگ ڈیلز ٹیکنو ہائی اسکول سنتوش نگر 22 سالوں سے دے رہا ہے کوالٹی ایجوکیشن، کوالیفائڈ اور ٹرین ٹیچرز کی سروس. کوالٹی ایجوکیشن، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی تعلیم، اسلامی تعلیم اور اردو بھی سکھائی جاتی ہے. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کیمپس، شہر بھر میں 3 برانچز، سپورٹس، کراٹے اور فٹنس پر خاص توجہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، CCTV کیمرہ اور ٹرانسپورٹ کا خاص انتظام. ملٹری فیملی مینجمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہے کوالٹی ایجوکیشن. ہر سال HCC کے 100% رزلٹ. فون نمبرات ہیں 04024331695 یا 04024535829 پر رابطہ کیا جاتا ہے.